27ویں ترمیم نہیں آنی چاہیے، دانستہ ملک کو ہنگامے کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی مخالفت نومبر کے مہینے کو ہنگامہ خیز قرار دے دیا۔ کہا NFC ایوارڈ میں آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ صوبوں کے حصص میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں۔ کمی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ حکومت مذاکرات کے ذریعے 35 سکوں سے دستبردار ہو گئی تھی۔ یہ پارلیمنٹ سے غداری اور آئین سے زیادتی ہے۔ PTI اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ PTI ووٹ نہیں دے گی۔ ہم نے اصولوں پر سیاست کی، مفاد پر نہیں۔ عوام کے فیصلوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کے سامنے ہے۔ عوامی فیصلوں کے احترام پر ہی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ سینٹ کے ہنگامی اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم پر گرما گرم بحث ہوئی۔ اپوزیشن اور حکومت کی ایک دوسرے پر الزامات کی برسات۔ حکومتی سینیٹرز نے اسے تاریخی اقدام قرار دے دیا۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے رپورٹ۔ سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں سینٹ اجلاس میں 27ویں ترمیم پر خوب گرم بحث ہوئی۔ اپوزیشن اور حکومت نے ایک دوسرے کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ PTI کے سینیٹر علی ظفر نے کہا، اگر آئین کے 5 ستونوں کے توازن میں معمولی سی تبدیلی بھی کرتے ہو تو پورا آئین ہل جاتا ہے اور بڑے انتشار کا سبب بن سکتا ہے۔ سینیٹر اعظم سواتی نے الزام لگایا، آئین اور قانون کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بل اجلت میں بنائے گا، یہ قومی مفاد میں نہیں۔ سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ اس بات کی اتنی جلدی ہے، کیا بحث ضروری نہیں؟ حکومتی سینیٹر پرویز رشید نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ علی ظفر نے تصویر کا وہ رخ دکھایا جو انہیں پسند ہے اور تصویر کا وہ رخ نہیں دکھایا گیا جس نے عدلیہ کو پارٹی کا اعلی کار میں بدلنے کی کوشش کی۔ سینیٹر عفنان اللہ نے آئینی ترمیم کو تاریخی اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان ترامیم سے پارلیمان مضبوط ہوئی۔ اجلاس کے آغاز میں ایک پارٹی رہنما نے اعتراض اٹھایا جس پر چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے جواب دیا کہ سینیٹر اپنی شکایات چیئرمین سینٹ کے دفتر میں جمع کرا سکتے ہیں۔ نون لیگ کے سینیٹر پرویز رشید نے کہا ہے کہ علی ظفر نے تصویر کا صرف وہ رخ دکھایا جو انہیں پسند ہے۔ ہم انتقام کے خواہاں نہیں، لیکن نظام میں بہتری ضروری ہے۔ نظام کی بہتری کے لیے اصلاحات کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ اپوزیشن نے آج عدلیہ کے حق میں تقاریر کی۔ وہ رخ جس نے پاکستان پر زخم لگائے اور عدلیہ کو عدالتی نظام کا حصہ ہونے کے بجائے ایک پارٹی کے اعلی کار بنایا۔ میں نہیں کہتا کہ ہمیں ان سے انتقام لینا ہے، مگر نظام میں بہتری لانا ضروری ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا۔ NCCIA میں شہری کی شکایت پر سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ درج مقدمے میں سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت، گمراہ کن معلومات، جھوٹے اور بے بنیاد بیانات پر مبنی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پھیلانے کا الزام ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز میں ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ متن کے مطابق وزیر اعلیٰ KP نے اڈیالہ جیل کے باہر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی میڈیا ٹاک کی۔ PTI کے آفیشیل پیج سے بھی ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو کو پھیلایا گیا۔ سینٹ اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا، ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ سینٹ ایک ایجنڈے میں 27ویں آئینی ترمیم کا بل شامل ہے۔ وزیر قانون اعظم حدید تارڑ یہ بل پیش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ کا اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا، اس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اعلامیہ کے مطابق اسی ہفتے اسلام آباد میں قومی مشاورتی کانفرنس بلائی جائے گی۔ اس کانفرنس میں تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو مدعو کیا جائے گا۔ 27ویں ترمیم کی جعلی منظوری کے اگلے دن ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ عوام سے اپیل ہوگی کہ سیاہ پٹیاں باندھ کر یوم سیاہ میں شریک ہوں۔ وکلاء عدالتوں میں کالی پٹیاں پہن کر اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ عدلیہ کے باضمیر جج صاحبان تحفظات کا اظہار کریں گے۔ پاکستان میں نئے عمرانی معاہدہ لایا جائے۔ قومی مشاورتی اجلاس کے بعد ملک گیر جلسے جلوس کا اعلان کیا جائے گا۔ ہمیں عوامی رائے سازی کا آغاز کرنا ہے، جس کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس مشاورت کو صرف اوپر کی سطح تک نہیں رکھیں گے، تاجر تنظیموں کو بھی اس مشاورت میں شرکت کی دعوت دیں گے۔ ہر عوامی رائے ساز سے درخواست ہے کہ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ عدلیہ کا نظام منہدم کیا جا رہا ہے، وکلاء کا اس مشاورت میں کلیدی کردار ہوگا۔ بار کونسل شرکت یقینی بنائے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحبان سے وفد کی صورت میں ملاقات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کانفرنس میں تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو بلایا جائے گا۔ آگاہ کریں گے آپ کو کہ سینٹ میں اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ سینٹ میں اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں احتجاج کی کال دی گئی۔ اپنی محدودات کے اندر قائم کرے گا، اور ان کی کیا محدودات ہوں گی، کیا ان کے اختیارات ہوں گے، وہ بھی اس 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے حقائق ہیں، ان سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ لوٹنے والے لوگوں کو آپ استثناء دے رہے ہیں آئین کی اس کے نام پہ، یا ایک فرد جو بھی میرا باپ عبدالصمد اچکسائی، میرے یہ بہترین دوستوں، فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی۔ پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین پر جو حملہ ہوا ہے اور جو آئین کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف اٹھیں۔ نہیں تو
इस पाकिस्तान को इकट्ठा रखने वाली कोई चीज बाकी बचेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि महमूद अचकज़ई हर असम्बली को जाली कहते रहे हैं और इसका हिस्सा भी होते हैं। ये पार्लियामेंट से भागते हैं इसलिए कि उनके पास कहने को कुछ नहीं। पार्लियामेंट जब चाहेगी फैसला करेगी, किसी की धमकी से कानून साजी नहीं रुकेगी। जितना आप पार्लियामेंट से दूर होंगे माइनस होते जाएंगे। उनकी अपनी जमात के पास अपोजिशन लीडर लाने के लिए नहीं है। महमूद अचकज़ई साहब जिस असेंबली में भी रहे हैं वो कहते हैं असेंबली जाली है, लेकिन हर उस असेंबली का हिस्सा रहे हैं जिसको वो जाली कहते रहे। पार्लियामेंट का अगर हिस्सा है तो पार्लियामेंट में रोल प्ले करें, पार्लियामेंट से दौड़े नहीं। आपके जो अमेंडमेंट्स या जो कानून साजी आती है उसको रोकने के लिए आपके पास कोई असूल या आर्गूमेंट मौजूद नहीं है। जितना पार्लियामेंट से दूर जाएंगे उतना ही आप सियासी तौर पे माइनस होते जाएंगे। इतनी बड़ी जमात जिसकी 80 सीटें हैं उसके पास अपना सूटेबल अपोजिशन लीडर लाने के लिए ना हो। स्वाबी में अपने रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर का कहना था कि आइन को बिल्डोज किया जा रहा है। जिस तरह जल्दबाजी में यह कानून साजी हो रही है, ऐसे कानून साजी की दुनिया में कोई नज़ीर नहीं मिलती। जब 1973 का आइन पास हो रहा था तो पीपल्स पार्टी के पास 2/3 अक्सरियत थी और अपोजिशन के बहुत कम मेंबरान थे। अगर 1973 के आइन को सबूताज किया गया तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर आयद होगी। ताकत का तवाज़ुन यकतरफा किया जा रहा है। अदलिया को मुकम्मल तौर पर मफलूज किया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया काफ़ी हद तक मफलूज हो चुकी है और अब 27वीं तरमीम के बाद जजों के तबादले भी हुकूमत करेगी तो वो कैसे इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। को बुलडोज किया जा रहा है और जिस तरह रश में यानी हैस में ये कानूनसाजी हो रही है, इसकी दुनिया में कोई नज़ीर नहीं मिलती। 1973 का आइन जब पास हो रहा था तो उस वक्त पीपल पार्टी की टूट मेजॉरिटी थी, जबकि अपोजिशन की बहुत थोड़े मेंबर थे। इसके बावजूद जुल्फ़िकार भुट्टो ने कंसेंसस बिल्ड करने के लिए वो छोटे अपोजिशन को साथ मिलाया। इसकी तमाम जिम्मेदारी पीपल पार्टी की है, क्योंकि 1973 आइन की क्रेडिट वो लेते हैं, 18 अमेंडमेंट की क्रेडिट वो लेते हैं और 26वीं आईनी तरमीम से भी अब दिया काफ़ी मफलूज हो गई। अभी 27वीं आईनी तरमीम के बाद अगर आप जजेस के ट्रांसफर भी करें तो कौन जज फिर जो है ना इंसाफ के मुताबिक फैसले करेगा।